بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے ایک مومن کو بہت عزت اور بہت مقام عطا کیا ہے، اور دین اسلام نے ہر کسی کے مقام کا خیال رکھا ہے۔ مقام جس کو دینا چاہیے اس کو دیا ہے، جس کو جس مقام پر عزت دینی چاہیے اور جس کو جس مقام پر اس کو گرانا چاہیے، شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ آج جن لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں ان لوگوں کی عزت اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ جن لوگوں کی نہیں کرتے ان کی عزت نہ کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اس بات کو ذرا ہم سیکھتے ہیں۔ عزت کا اسلام کس طریقے سے حکم دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کی تکریم اور عزت اس کا قرآن کریم میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا ہے، اور ہم نے اس کو بر و بحر میں سواریوں پر سوار کیا، یعنی پانی میں کشتیوں پر، جہازوں پر، اور زمین پر گاڑیوں پر، گھوڑوں پر، جہازوں پر ہم نے اس کو سوار کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی دیا۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنے لوگوں کو یا جتنی چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ہم نے اس کو بہت فضیلت والا بھی بنایا۔ اس کی ایک عزت، اس کا ایک مقام ہے، انسان کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے مختلف گروہ، مختلف قبائل بنا دیے۔ کیوں بنائے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے قبیلے، تمہارے کنبے اس لیے بنائے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کرو۔ اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرو، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہوتا ہے۔ فخر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایک کہتا ہے میں آرائی ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں جٹ ہوں، تیسرا کہتا ہے کہ میں فلاں ذات کا ہوں، میں فلاں ذات کا ہوں۔ تو مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کیوں بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کہ بھئی فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کی عادات اس طرح کی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ان کے ساتھ رہن سہن اس طرح کرنا چاہیے، ان کا تعارف اللہ رب العالمین یعنی تعارف کے لیے اللہ رب العالمین نے قبیلے اور کنبے بنائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان قریشن، اس سے پہلے ایک عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، حدیث کا نمبر 1920 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس نے ہمارے چھوٹے پر رحمت نہیں کی، ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کیا، وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑے شخص کا شرف نہ جانا، یعنی جو عمر میں بڑا ہے اس کا بھی، جو مقام و مرتبے میں بڑا ہے اس کا بھی، اس کی بھی عزت کرنی۔ چھوٹے پر رحم کرنا اور بڑے کی عزت کرنی، یہ اسلامی حکم ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور اسلامی حکم بڑے کی عزت کرنی، چھوٹے پر رحمت کرنی، یہاں پر یعنی اسلام نے ہر کسی کو اس کے مقام کے حساب سے عزت دینے کا حکم دیا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل قریظہ جو تھے، بنی قریظہ والے، ان کا جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کا قصہ یا ان کا جو فیصلہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا لیکن یہ مسلمان ہو چکے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے مطابق ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف
صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ، تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر، کیونکہ اس وقت سواری جو ہے وہ گدھا، خچر اور اس طرح کے گھوڑا وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو گدھے پر سوار ہو کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انصار کے جب قریب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوموا الی سیدکم او خیرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام، ان کا مرتبہ اسلام میں اس قدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے استقبال کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ دروازے تک، یہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو اسلام نے عزت دی ہے، لیکن اس عزت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہر کسی کو مقام دیا ہے، لیکن اس مقام کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قصہ آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قصہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ ایک مخزومیہ عورت تھی، مخزومی قبیلے کی، تو وہ مخزومیہ عورت جو تھی اس نے چوری کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے حد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کا حکم دے دیا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہیں اور کہنے لگے کہ میں یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کون بات کرے گا کہ بھئی اس کو معاف کر دیا جائے، مخزومیہ قبیلے کی ہے اور بڑی عورت ہے، اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جو ہے صحابہ کرام کہتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، بھئی یہ فلاں فلاں قبیلے کی عورت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے، حدوں میں، یعنی اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں تم سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ نے حد مقرر کی اور تم کہتے ہو کہ حد نہ لگائی جائے، یہ تو عجیب سی بات ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، ان پر جو ہلاکت بربادیاں وہ آئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ کیا کرتے تھے کہ جب ان میں سے سرق فیہم الشریف ترکوہ وَإِذَا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، جب کوئی بڑا عزت والا آدمی کوئی غلط کام کرتا، چوری کرتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی ایسا بندہ جس کے پاس کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے، لوگ اس کو زیادہ جانتے نہیں ہیں، اگر ایسا بندہ چوری کرتا اس پر حد لگا دی جاتی۔ تو اس لیے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر فاطمہ بنت محمد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی، میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کی کہ جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ یہ تھا اسلام جو برابری کرتا ہے ان چیزوں میں۔ عزت دینی ہے، عزت کا مرتبہ اور ہے، اس کی جگہ اور ہے، اس کا مقام اور ہے، لیکن ایسی جگہ پر عزت دینا جہاں پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور فیصلہ کرتے وقت ہم کہتے ہیں یہ عزت والا ہے، یہ بڑا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، یہ غریب ہے بیچارہ، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3475 نمبر۔ تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا اس طرح نہیں ہو رہا؟ آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کی عزت، مقام، ان کے خلاف کتنے کیس پینڈنگ ہیں، ان کے خلاف کتنی باتیں درج ہیں، لیکن ایک غریب اگر چھوٹا سا کوئی کام کرے، کوئی غلط کام معاشرے میں کسی پر غلط نظر ڈال لے یا معاشرے میں کوئی ایسا کام کر دے، اور کئی دفعہ وہ جائز کام کر رہا ہوتا ہے، صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس پر حد قائم کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ اور فتویٰ کمیٹی تو ہماری ہر جگہ کھلی ہوئی ہے۔ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگوں کی زیادہ تر ہمارے آس پاس کے لوگوں میں کمی نہیں ہوتی، یعنی دو قسم کے لوگ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ ہر جگہ فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں، جن کو مفتی کہا جاتا ہے۔ ان مفتی کی ہمارے آس پاس آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی، ہر بندہ فتویٰ دے رہا ہوگا، یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں۔ اور دوسرا ہر بندہ حکیم یا ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو ہر بندہ نیا نسخہ بتا کے جائے گا، بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ یہاں پر جو ہر بندہ
یہ مثال دینے کا مطلب یہ جو ہر بندہ مفتی ہے وہ فتوے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اس پر حد قائم ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم نہیں دیکھتے شریعت کیا کہتی ہے، ہم نہیں دیکھتے اسلام کیا کہتا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ قوانین کیا ہیں اس کے بارے میں. بس ایک شخص کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہوا، محلے والوں نے اس کو قتل کر دیا. کیوں؟ یہ بندہ کافر ہو گیا تھا، یہ بندہ قرآن کو جلا رہا تھا، یہ بندہ دینی اوراق جلا رہا تھا، صرف اتنی سی بات پر اس کو قتل کر دیا. اور اگر کوئی بڑا شخص ملا وہ جو مرضی کر لے، اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، گواہ ثبوت ہوں، کیس چلے، اور کیس چلتا ہی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ لوگ جب بھول جاتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کتنے ہی کیسز آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پکڑا جاتا ہے لیکن چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے ان کے خلاف ثبوت بھی ہوتے ہیں. تو اسلام نے جو عزت دی ہے اس عزت کو سمجھیں، اس مقام کو سمجھیں، اس مقام کا غلط استعمال نہ کریں. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما تقولون لہذا، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت اچھا آدمی ہے، اگر یہ پیغام نکاح کسی کو بھیج دے لوگ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر یہ کسی کی سفارش کر دے لوگ اس کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، اگر یہ کہیں بات کرنے کے لیے رک جائے لوگ اس کی بات کو سننے لگ جاتے ہیں. یعنی اس کا بہت مقام ہے، بہت عزت ہے اس کی معاشرے کے اندر، اس کو بہت مقام و مرتبے والا بتایا. پھر کچھ دنوں بعد ایک اور آدمی گزرا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی یہ جو آدمی ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے انہی چیزوں کو الٹا گنوایا کہ اگر یہ کسی کو پیغام نکاح بھیج دے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے کوئی بھی سفارش قبول نہیں کرتا، اگر یہ کسی کے یعنی کہیں بات کرنے کے لیے رک جائے تو لوگ اس کی بات سنتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے. یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 5091 نمبر ہے. تو اس حدیث میں ہمیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مقام و مرتبہ دنیا میں جتنا مرضی ہو، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ صرف دنیا میں عزت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق. جس طرح کہ میں نے پہلے آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے قبیلے کنبے اس لیے بنائے ہیں آپس میں تعارف کرو. ہاں اللہ کے ہاں عزت مقام اس بندے کی ہے جس میں تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے. تو اللہ رب العالمین عزتیں دیتا ہے، اسلام لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، اسلام مقام دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ یہ کام کرو تمہاری اس سے عزت بڑھے گی، لیکن اس مقام کا غلط استعمال اس سے اسلام ہمیں روکتا ہے. ایک روایت میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس سے گزرے جس کو کوڑے لگے ہوئے تھے، شادی شدہ تھا اور اس کو کوڑے لگائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھنے لگے کہ بھائی تم یہودی ہو، تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے؟ تو کہنے لگا جی سزا تو رجم کی ہے، لیکن یہ جو مجھے دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ میں ایک بڑا مقام والا بڑا بندہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کو، ان کے یہودیوں کے ایک عالم کو بلایا اور پوچھنے لگے بھئی کیا مسئلہ ہے، تمہاری کتاب میں اگر کوئی ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی زنا کر لے شادی شدہ تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دے دی کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم بتاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا، آپ نے قسم دی ہے تو میں بتا رہا ہوں. یہاں میں روکنا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ اور کفار انہیں بھی اللہ کا احترام اتنا تو تھا کہ جب قسم دے دی جاتی تھی وہ قسموں کو توڑتے نہیں تھے، ان کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے. وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آپ نے مجھے دی ہے اس لیے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. کہنے لگا کہ بھائی ہماری کتاب ہے اس میں بھی رجم ہی لکھا ہوا ہے کہ رجم کرنا ہے، یہ حد ہے، کوئی زنا کرے شادی شدہ تو اس کو رجم کرنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی شریف آدمی یعنی عزت والا آدمی مقام و مرتبے والا آدمی زنا کرتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی، یا اس کو کوڑے لگا دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے غریب آدمی اس کو ہم رجم کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی شریعت میں یعنی اسلام میں رجم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ فرمایا اللہم انی اول من احیا امرک اذ اماتوہ، اے اللہ جب ان لوگوں نے تیرے حکم کو ختم کر دیا تھا،
میں نے اس کو سب سے پہلے زندہ کیا. یعنی انہوں نے اس حد کو ختم کر دیا تھا. بڑوں کے لیے کچھ اور ہے، چھوٹوں کے لیے کچھ اور ہے، عزت والوں کے لیے کچھ اور ہے، اور یہاں پر کچھ اور ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عزت مقام ہر بندے کا ہونا چاہیے، لیکن اس عزت کا غلط استعمال، اس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا عزت مقام ہے اس کا عزت مقام برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کو وہ غلط استعمال نہ کرے. اللہ رب العالمین بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اس سے روکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.